الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے 75 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو جنتیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا، اور اس تذکرے کے آخر میں یعنی جہنمیوں کے عذاب کے بیان کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس عذاب سے مأمون اور محفوظ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ اب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ وہ اہل ایمان ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو مخلصین ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جو ان کے بھی سردار ہیں یعنی انبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نادانا نوح فلنعم المجیبون ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم وجعلنا ذریتہ هم الباقین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین۔ ارشاد فرمایا اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے نوح اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ان کی قوم کا بھی تذکرہ ہے، وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ جو نوح علیہ السلام کے منکر تھے، گستاخ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ ان آیات مبارکہ میں چند ایک بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ یہی نکات بعد میں جو انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے ان کے اندر بھی ہیں، لیکن میں شروع کے اندر ہی اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، اور بعد والی آیات کے اوپر اسے خود ہی منطبق کیا جا سکے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ بات فرمائی کہ عذاب سے محفوظ اور مامون ہیں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اب چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بہترین مثالیں کائنات کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی۔ یہاں پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد کرنا، ان کی باتیں کرنا، ان کے حالات کا بیان کرنا، ان پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انعامات کا بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یوں نہیں ذکر کیا کہ میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اس انداز میں بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان کی میری بارگاہ میں بڑی شان ہے، ان کی میری بارگاہ میں بڑی شان ہے۔ تو نبیوں کو خدا کے مقابلے میں رکھ کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں انہیں مقرب سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح نے ہم کو پکارا۔ اب اسی سے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں، ان کو یاد کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔
اب خواہ وہ میلاد کی صورت میں ہو، وہ معراج النبی منانے کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت میں ہو، اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو یاد کرنا۔ اصل مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں پر کیسا کیسا کرم فرمایا۔ مثال کے طور پہ ہم جب معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، وہاں سے آسمانوں پر گئے، مشاہدات فرمائے، آسمانوں کی سیر کی، نبیوں سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت میں گئے، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ یہ ساری چیزوں کا بیان کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے انعامات ہیں، کتنے کرم ہیں، کتنے فضل ہیں۔ تو یہ جو کرم و فضل کا بیان ہے، یہ وہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ہم نے قبول کی۔ نوح علیہ السلام کی تعریف بعد والوں میں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح پر سارے جہان والوں میں سلام ہو، نوح پر سلام۔ ہم اسی طرح نیکوں کو صلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ تو یہ جو سیرت کا بیان ہے، نبیوں کی سیرت کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اب اس سیرت کا عنوان جو بھی رکھے، نبیوں کی سیرت بیان کرے، اور خاص طور پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرے۔ اب اس کا نام بیان کرنے کا نام آپ سیرت کا بیان کر دیں، یا اس کا نام میلاد کا بیان کر دیں، یا اس کا نام معراج کا بیان کر دیں، یا اس کا نام کوئی دوسرا کر دیں، اصل مقصود کیا ہوگا؟ اور اصل جو ایسنس ہے، جو روح جوہر ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ ان نبیوں کی عظمتوں کا اور ان کی سیرتوں کا بیان ہوگا۔ لہذا انبیاء علیہم السلام کو جس صحیح طریقے سے بھی یاد کیا جائے، یعنی مستند طریقے سے یاد کیا جائے کہ فی نفسی شرن ثبوت ہو، اس کو یاد کیا جائے، اور اس میں کوئی خارجی طور پر مانے نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ یہ بڑا پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ اب یہاں جو تذکرہ کیا اس میں ارشاد ہوا کہ نوح نے ہم کو پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں۔ نوح نے ہمیں پکارا، کس موقع کی بات ہے؟ یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے، شرک کی تردید فرماتے رہے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی قوم کے چند افراد نے ایمان قبول کیا، چند افراد نے، 40 42 یا کچھ سے کچھ کم زیادہ، اتنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور اس کے ساتھ مسلسل نوح علیہ السلام کو ایذا دینا، تکلیف دینا، تانے دینا، مذاق اڑانا اور جسمانی ایذا دینا، یہ کرتے رہتے۔ جب 950 سال گزر گئے اور قوم پر حجت تمام در تمام ہو گئی اور ان سے ایمان قبول کرنے کی توقعات ختم ہو گئی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ان کو زمین پہ زندہ نہ چھوڑ، یہ تو کافر ہیں، ان کی اولادیں بھی کافر ہی پیدا ہوں گی، ان کی اولاد بھی اسلام قبول نہیں کرے گی، اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، روئے زمین سے مٹا دے۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں۔ یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کی بات سنی اور اس کے مطابق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور وہ عذاب ایسا آیا کہ نوح علیہ السلام کو پہلے فرما دیا گیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اور جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے، اہلہو، جو اہل ایمان تھے، وہ بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ یہاں اہل سے مراد، اہل نوح سے مراد ترجمے کے اعتبار سے تو گھر والے بول دیا جاتا ہے، لیکن مراد آپ کے اصل آپ کے ایمان لانے والے لوگ تھے وہ تھے، ورنہ آپ کے گھر ہی کا فرد ایک کافر تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تھی، وہ بھی اسی طوفان کے اندر ہلاک ہوئی۔ تو جو اہل ایمان تھے وہ بچ گئے، اور کرب عظیم، بہت بڑی تکلیف جو طوفان کی صورت میں آئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرما دی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم ہیں، ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم، ہر نبی پر کرم، لیکن ان میں جن کا یہاں تذکرہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ بطور خاص بیان فرماتا ہے۔
نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو یہ ہے کہ آپ کا لقب ہے آدم ثانی۔ آدم ثانی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے اس دنیا کے اندر، یعنی ہم انسان جو ہیں ہم کیا ہیں؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ تو انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کچھ کسی اور کی اولاد ہیں، ایسا نہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے بشر تھے، جو افضل بشر تھے، ان کی اولاد میں سے ہم۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے آپ باہر تشریف لائے تو اس وقت چونکہ دنیا کے سارے انسان تو طوفان کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے، یا اس طور پر کہ طوفانی ساری دنیا میں آیا، یا اس طور پر کہ انسان اس وقت اتنے ہی خطے میں تھے جتنے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا دائرہ تبلیغ تھا، اور وہاں طوفان آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ مفسرین نے دونوں باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن یہ بہرحال متفق علیہ ہے کہ نوح علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے، اس وقت روئے زمین پر دوسرا کوئی انسان باقی نہ بچا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اب جب کشتی سے باہر تشریف لائے تو یہ ٹوٹل افراد جو تھے یہ تو تھے 40-42، لیکن یہ سب کی نسل آگے نہیں چلی، یہ 42 کے 42 افراد کی نسل آگے نہیں چلی، بلکہ ان سب میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسی سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ جو اسرائیلیات کے مطابق اور دیگر آسمانی کتابوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ حام، سام اور یافس، ان 3 سے آگے نسل انسانی چلی۔ تو پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ سارے کے سارے انہی 3 افراد کی اولاد ہیں، اور یہ جو 3 ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں تو نوح علیہ جیسے آدم علیہ السلام کے علاوہ اس وقت دنیا کے اندر کسی دوسرے انسان کی اولاد نہیں ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں کسی اور کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ اس وقت نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی اولاد کو ہی دنیا میں باقی رکھا۔ تو دنیا کے اندر باقی رہنے والی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، ایک بات۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے انعام بیان فرمایا کہ ہم نے بعد والوں میں نوح کی تعریف رکھ دی، کہ دنیا کے اندر چرچے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ چنانچہ دنیا میں اس وقت جو انسانی آبادی ہے اس کا بہت بڑا حصہ اسلام اور عیسائیت پر مبنی ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں اور تقریباً 2 ارب کے قریب عیسائی ہیں۔ اگر صرف اتنی آبادی لے لی جائے تو یہ دنیا کی 3.5 ارب آبادی ہے، یعنی ہاف آبادی ہے، آدھی آبادی ہے۔ یہ آدھی کی آدھی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والی ہے، کیونکہ بائبل میں، انجیل میں، تورات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، قرآن میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ہم سارے مسلمان مانتے ہیں، عیسائی بھی سارے مانتے ہیں۔ تو دنیا کی آدھی آبادی یعنی اس وقت کی 3.5 ارب کی آبادی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تعظیم کے ساتھ، اور پھر باقیہ دنیا کے تو ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کسی اور نام سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور تعریف اللہ تعالیٰ نے بعد والوں میں باقی رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا، منتخب کر لیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی نازل فرمائی، انہیں سلام فرمایا،
یہ حضرت نوح علیہ السلام کو مرتبہ ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور یہاں مومنین جو ہے وہ ایسا عام سا مومنین والا نہیں ہے، مومن تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بھی ہیں، یہاں پر ہے وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر تین باتیں ارشاد ہوئی، میں تینوں کے اوپر ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کا تذکرہ اور ان کی تعریف بعد والوں میں باقی رکھی، لوگوں کے اندر ان کی تعریف باقی رکھی۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کی نیک نامی، اچھا تذکرہ، لوگوں کے درمیان اس کی اچھی ہی باتوں اور محمود خصلتوں کا ہی بیان، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تعریف کے حوالے سے بڑی ایک عجیب و غریب سی جو ہے وہ کانسیپٹ بعض اوقات بن جاتے ہیں، لیکن میں خلاصہ کلام عرض کر دیتا ہوں، ڈیٹیل کی طرف جانا بھی مشکل ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے تعریف طلب کرنا، مثال کے طور پہ میں چاہوں گا جناب لوگ میری تعریف کریں، میں چاہوں گا تو یہ مذموم ہے، یہ آئے گا حب جاہ میں۔ حب جاہ یعنی تعریف کی اور عزت کی طلب اور اس کو پسند کرنا، یہ ممنوع ہے، یہ مذموم ہے۔ خود بندہ چاہے کہ لوگ میری عزت کریں، یہ محمود نہیں۔ لیکن اگر کسی کے کردار کی وجہ سے، کسی کی خوبیوں کی وجہ سے، کسی کے کمالات کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ خدا کا انعام ہے۔ تو ہم لوگوں سے طلب نہ کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہاں ہم کام اچھے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر ہماری تعریف جاری کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، ان کی تو تعریف بذات خود ایمان ہے کہ اگر وہ لوگوں سے یہ فرمائیں بھی تو بھی یہ مذموم نہیں ہوگا، کہ ان کے فرمانے میں بھی حکمت ہوگی۔ لیکن قطع نظر میں اس بات کے، میں جدا گانا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں سے اس کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں لوگوں کی زبان پہ جاری فرما دیتا تھا۔ کبھی کسی حکمت کی بنا پہ کسی جگہ پر اگر فرما بھی دیا تو وہ اس کے پیچھے بھی مقاصد اور حکمتیں ہوں گی۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نعت پڑھو، تو یہ نعت پڑھنا یہ لوگوں کے ایمان کو زندہ کرنا تھا۔ یہ نعت کا فرمانا آپ کا جو تھا یہ لوگوں کے سامنے حق کا بیان تھا۔ یہ نعت کا فرمانا تو ان کو ایک عبادت میں جو اللہ کی بندگی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اس میں لگانا تھا، تو اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی۔ لیکن عام عمومی انسانوں کے اعتبار سے تعریف کا طلب کرنا یہ ایک عام طور پہ محمود خصلت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تعریف لوگوں کی زبان پہ دلوں میں رکھ دے، لوگوں میں جاری کر دے، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ جیسے آج ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی، علی المرتضیٰ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء، خواجہ غریب نواز اور دیگر اولیاء کرام کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ تو نہیں فرما کے گئے تھے ہمارا تذکرہ کرنا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے ان پہ فضل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا۔ اب پوری دنیا کے اندر 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، یہ ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ چھٹی شریف منائی جاتی ہے اور دیگر عرس کیے جاتے ہیں، اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ رکھ دی، وہ ان کی شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ جاری فرما دی ہیں کہ ان کی شانیں بیان کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ نیک نامی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مر گیا تو نہ اس کے بعد تذکرہ، نہ کوئی ایصال ثواب، نہ کچھ اور، ایسا نہیں، یہ کوئی ایسی پسندیدہ بات نہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح پر سارے جہان والوں میں سلام، سارے جہان والوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام پر سلام۔ سبحان اللہ۔ اس کو اگر تھوڑا سا ہم آج کی ٹرم کے اندر بولے تو اس کو بولتے ہیں نبیوں پہ صلاۃ و سلام پڑھنا، نبیوں پہ صلاۃ و سلام پڑھنا۔ نبیوں پہ سلام پڑھنا، بھیجنا اور سلام کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ یا نوح علیہ السلام کا ہے،
آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آئے گا، پھر حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا آئے گا، پھر حضرت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، ایک ایک نبی کا بیان، اور اس پہ سلام، اس پہ سلام، نوح پہ سلام، ابراہیم پہ سلام، موسیٰ پہ سلام، ہارون پہ سلام اور الیاس پہ سلام۔ یہ جو نبیوں پہ صلاۃ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اسی لیے تو الحمدللہ جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنی مجلسوں، اپنی محفلوں اور اپنے اجتماعات کا طریقہ ہی یہ بنا لیا کہ جب ان کے اجتماع ختم ہوگا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور دیگر سلام پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ سلام پڑھنا خدا کی سنت ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ تو سلام بھیجتا ہے، اس کو اپنی شان کے مطابق سلامتی نازل فرماتا ہے، ہم تو سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو نبیوں پر سلام بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو سب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت نوح علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، تو نوح علیہ السلام پر سلام، تو وہ جو نوح کے بھی آقا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو نوح علیہ السلام پر بھی سلام، ان کے بھی مبارک قدموں کے اوپر ہماری جانیں قربان۔ اور نوح علیہ السلام کے جو آقا ہیں، جو ہمارے بھی آقا ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں درود اور کروڑوں سلام۔ اس کے بعد اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ کیسا صلہ دیتے ہیں؟ ان کی شانیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ سلام نازل فرماتا ہے، سلامتی نازل فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دیتا ہے۔ اور یہ فرمایا محسنین کو صلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ محسنین علی حسب المدارج، نبیوں کی شانیں تو سب سے وراء الورا ہوتی ہیں، ان کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد عام اولیاء کرام ہیں، امت کے دوسرے اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کا صلہ عطا فرماتا ہے کہ ان پر سلامتی بھی ہوتی ہے اور ان کی تعریف بھی باقی رکھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کا بیان عرض کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی شانیں بیان کی، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ تھے ہمارے بندے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا، نوح علیہ السلام اپنی تمام تر شانوں کے ساتھ ہمارے بندے تھے۔ تو نبیوں کی شانیں جتنی بھی بیان کی جائیں وہ رہتے خدا کے بندے ہی ہیں، خدا کی بارگاہ کے وہ محتاج ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان پہ کروڑوں کرم ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں عطائیں ہیں، لیکن ہیں وہ خدا کے بندے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بڑھ کر تو کیا، جن کے برابر بھی کائنات میں کوئی ہے نہیں، ان کے بارے میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو خدا کی جو بندگی ہے اس سے نہیں کوئی نکل جاتا، نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ ہم ان کی ساری شانیں مانتے کہ بندے ہیں، لیکن عام بندے نہیں ہیں، کامل بندے ہیں، کامل بندے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سبحان اللہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر، تو سرکار علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اب اس کے بعد جو قوم کا بیان ہوا تو فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے قوم کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، متعدد ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور بے شک اسی یعنی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے، جب
وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا۔ جیسے نوح علیہ السلام ہے، فرمایا نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی، یعنی اسی طرح کے کامل ایمان والوں میں سے، اسی طرح کے مقربین بارگاہ الہی کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جبکہ وہ اپنے رب کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوئے۔ سلامت سے مراد کیا؟ سلامت سے مراد کہ جو شرک سے سلامت تھا، جو کفر سے سلامت تھا، جو گھٹیا عادات سے سلامت تھا، جو برے اخلاق سے سلامت تھا، جو حسد، بغض، کینہ، تکبر اور بری عادات سے سلامت تھا، ایسا پیور اور پاک اور صاف اور ستھرا اور مزکا اور منقع اور مصفا دل لے کر سلامتی والا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو یہ جو قلب کی صفائی ہے، جو قلب کی صفائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا وصف ہے، ان کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے دل بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صاف ستھرے بندوں کے دل بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے دل بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے دلوں کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، کیونکہ قوم مشرک تھی، چچا بھی مشرک تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی۔ اب یہاں معاملہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا، ساری قوم مشرک، ساری قوم مشرک، چچا بھی مشرک، دیگر رشتہ دار بھی مشرک، قوم بھی مشرک، بادشاہ بھی مشرک۔ ایسے باطل کے بھرے ہوئے ماحول میں حق کا چراغ، بلکہ حق کا سورج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور پوری قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، پوری قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام۔ یہاں پر کئی باتیں ہیں جن کی وضاحت کی حاجت ہے۔ پہلی بات فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے اب سے فرمایا، اپنے باپ سے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ حضرت طارق تھے اور وہ ایمان والے تھے، اہل توحید میں سے تھے۔ یہاں جسے اب فرمایا ہے وہ اصل میں آپ کا چچا آزر تھا، اور یہ قرآن پاک کے اندر موجود بھی ہے کہ آزر کو آپ نے یہ خطاب کیا تھا، آپ نے یہ خطاب آزر سے کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا چچا تھا تو قرآن نے اس کو باپ کیوں کہا؟ اگر وہ چچا تھا تو قرآن نے آپ اس کو باپ کیوں کہا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب باپ کہا ہے تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ ایمان والے تھے؟ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے باپ ایمان والے نہیں تھے تو ٹھیک ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے۔ جواب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں، یعنی آپ کے والد والدہ، پھر دادا دادی، نانا نانی، یہ جو آپ کی نسل پاک ہے، ان میں کبھی بھی کوئی کافر نہیں گزرا، ان میں کبھی بھی کوئی کافر نہیں گزرا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین سیدنا عبداللہ اور سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ساری کی ساری لڑی ایمان والوں کی تھی، توحید کو ماننے والوں کی تھی، ان میں کوئی مشرک نہیں تھا، ان میں کوئی کافر نہیں تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ ٹھیک، جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے پھر اپنے دلائل نبی پاک علیہ السلام کے فرامین مبارکہ ہیں اور امت کی ایک اکثریت کا اس پر اتفاق ہے، جب
یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب جب قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لفظ آیا کہ انہوں نے اپنے اب سے فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی پاک علیہ السلام کے اپنے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر وہ مشرک تھے، معاذ اللہ، اگر وہ مشرک تھے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی تو اس لڑی کے اندر مشرک آ گیا نا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مشرک نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے علماء نے پھر اس کی تعویل کی کہ یہاں اب اصل میں چچا کے لیے بولا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب چچا ہے تو چچا کی بجائے باپ کا لفظ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک استعمال ہے زبانوں کا، معاشرے کا، محاورے کا، عرف کا، لوگوں کا، یہ کلچر ہے۔ کلچر ہے۔ کیا ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے؟ تایا ابو بولتے ہیں، چچا جو ہے وہ تایا ابو بول دیا، تائی امی بول دیا، یہ تو ہمارے یہاں بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر یہ بہت زیادہ تھا کہ وہاں پر چچا کے لیے باپ کا لفظ، اب کا لفظ، یہ عرب کے اندر بہت زیادہ مستعمل تھا، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر آیتیں موجود ہیں کہ اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور وہاں پر آبا ان کا تذکرہ ہوا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے آبا میں سے نہیں، ان کے چچا ہیں۔ تو چچا کو باپ کہنا اہل عرب میں بھی معروف تھا، معاشروں کے اندر بھی چلتا ہے، اور یہاں پر بھی اسی اعتبار سے آزر جو چچا تھا اسے باپ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے اور قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو؟ ماذا تعبدون، کیا پوچھتے ہو تم؟ یہ ماذا جو ہے یہ بھی تحقیر ہے، یعنی یہ کیا شے کیا ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو؟ کیا شے ہے یہ؟ ماذا، کیا شے ہے؟ کیا اللہ کے سوا تم بہتان باندھ کر اور معبود چاہتے ہو؟ بہتان باندھ کر یعنی جھوٹ گھڑ کے، کہ جھوٹے طور پہ اپنے خدا بنا لیے، یہ کیا؟ اور فرمایا کہ یہ جو اللہ کے سوا تم نے جھوٹے خدا تو بنا لیے، تو جو رب العالمین ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے، رب العالمین جو حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز تھا کہ ایک طرف تو جو ان کے جھوٹے خدا تھے ان کے بارے میں فرما دیا کہ جنہیں تم گھڑ کر بہتان باندھ کر بناتے ہو، ایک تو وہ ہے، دوسری طرف رب العالمین ہے، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور عظمت بھی سامنے آتی ہے کہ ایک طرف ساری قوم ہے اور وہ بھی مشرک، اور مشرک عام طور پہ جنونی ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی سی بات کے اوپر وہ نیزے بھالے لے کر پڑ جانا اور مرنے مارنے پہ اتر آنا اور تل پڑنا، یہ مشرکوں کی جو ہے وہ خصوصیت اور بد عادت ہوتی ہے۔ اور وہ بھی آج سے اس زمانے کی بات ہے جو آج سے 4500 سال پہلے کا زمانہ ہے، اس وقت کی جو جنونیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہمارے ہاں تو آج کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں شرک کے ماننے والے آج کے زمانے میں اس قدر جنونی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو 4500 سال پہلے کے جو جنونی ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بہادر، شجاع اور جری ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے، اس کا خدا پر توکل اور خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ خدا کے بھروسے پر وہ ببانگ دہل حق کا اعلان کرتا ہے، بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے پرواہ کیے، بلا خوف لومات لائم وہ اعلان حق کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، لیکن قوم جو تھی وہ بھی پکی تھی، انہوں نے بھی مانی نہیں آگے سے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باتوں سے تو ماننے والے ہیں نہیں، دلیل سے ان کو سمجھایا، نہیں مانے، یہاں پر تو صرف اتنا بیان ہے، دیگر صورتوں کے اندر اور بھی بیان ہے، سورہ ابراہیم کے اندر مزید بھی کلام کا بیان موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا سوچا کہ ان کو ویسے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو بت ہیں یہ تم نے خود بنائے، تو ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو ان کو سمجھ نہیں آیا۔ اب ان کو پریکٹیکلی بتا دیا جائے کہ جن کو تم خدا مانتے ہو ان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، ان کے اندر تو طاقت اختیار نام کی چیز نہیں۔
اب عملی طور پر بتانے کے لیے کیا تھا کہ ان کو توڑ دو، ان کو توڑ کر بتا دو کہ جنہیں تم خدا مانتے ہو وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کہاں سے کریں گے، اپنی مدد نہیں کر سکتے تمہاری کہاں سے کریں گے۔ اب اس کے لیے کیا ہوا، اب قوم جائے تو توڑے، قوم کے سامنے تو وہ توڑنے ہی نہیں دیں گے، قوم جائے گی بت خانہ خالی ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توڑیں گے۔ اب ہوا یہ کہ انہی دنوں کے اندر قوم کا ایک میلہ آ گیا۔ میلہ یوں تھا کہ شہر کے باہر میلہ ہوتا تھا تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ میلے میں چلی جاتی تھی۔ اب ساری قوم میلے میں جا رہی ہے، پیچھے سارا شہر خالی ہے، بت خانہ خالی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر سکتے تھے۔ لیکن قوم جب جا رہی ہے تو آپ کو بھی ساتھ ہی لے کے جائے گی، آپ بھی ہماری قوم کے آدمی چلو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ساتھ جائیں، تو آپ نے اس کا ایک طریقہ تلاش فرمایا، وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ برگزیدہ تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تو رسولوں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ عام مخلوق کی طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ستارہ شناسی کا علم عطا فرمایا جسے علم نجوم کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے والا نجوم نہیں جو جھوٹا باطل اور مردود قسم کا ہے، کامل علم۔ یعنی علم نجوم جو ہے اس کی لیئرز ہیں، اس کی جو ہے مختلف سطح ہیں اس کی۔ ہمارے ہاں جو نجومی ہوتے ہیں یہ تو ایک ان کا تیر تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے، 99 غلط۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کو ان چیزوں کا علم عطا فرمایا وہ تو کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں تو غلطی کا چانس نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر فرمائی اور اس کے اعتبار سے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو مؤثر نہیں، ستارے مؤثر نہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہاں ان کے ذریعے اگر احوال پر استدلال کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب تک جائز قرار دیا تھا جائز تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اعتبار سے استدلال کیا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور آپ اس کے مطابق کچھ بیمار بھی ہوئے۔ یا یہ ہے کہ ہر انسان 100% علم طب کے اعتبار سے صحت مند ہو، یہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایک انسان ہوگا، یعنی میں اس وقت بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہوں لیکن طبیب مجھے اگر چیک کرے گا نا تو 15-16 بیماریاں تو نکال ہی دے گا کہ جناب تھوڑا سا خون یوں ہے، گاڑھا ہے، اور یہ چیز یوں ہے، رطوبت کی زیادتی ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے۔ تو علم طب کے اعتبار سے دنیا میں صحت مند ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کسی بھی طبیعت کے اندر جو ہے وہ تغیر مزاج کے اعتبار سے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، قوم نے اس کو اپنے معنی کے اندر لے لیا کہ شاید زیادہ بیمار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معنی کے اعتبار سے فرمایا، اور ستاروں کی طرف نظر ڈال کے یوں فرمایا کہ وہ قوم ستاروں کو بہت مانتی تھی، لیکن وہ تو ستاروں کو یوں مانتی تھی کہ مؤثر ہی مانتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ستاروں پہ نظر فرمائی تو وہ جو اللہ نے آپ کو علم حقیقی عطا فرمایا آپ نے اس کے اعتبار سے نظر فرمائی تھی، تو اس کے دیکھنے اعتبار سے کوئی کلام نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر ابراہیم نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈال کر دیکھا تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، یا میں بیمار ہوں۔ تو یہ وہ ہے جس کا میں نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پہ نظر ڈالی۔ اب اس کا جو بقیہ واقعہ وہ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کروں گا، لیکن علم نجوم کے حوالے سے یہاں پر کچھ بیان کر دوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ علم نجوم کی مختلف لیئرز ہیں، اس کی مختلف سطوح ہیں، سطحات ہیں اس کی۔ ابھی جو حکم ہے، جو ہمارے دین اسلام کے اندر حکم ہے، وہ یہ ہے کہ علم نجوم کے ذریعے جو غیب کی خبریں دینا ہے اور اس کے اوپر اعتقاد کرنا ہے اور ان کے بارے میں معلومات لینا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ علماء کا فتویٰ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ بڑا مدلل دلائل کے ساتھ، احادیث اور دیگر فقہاء کرام کے دلائل کے ساتھ بڑا واضح طور پہ ہے کہ اگر یہ اعتقاد کیا کہ نجومی غیب جانتا ہے واقعتاً تو یہ کفر ہے، اور اگر یہ اعتقاد تو نہیں ہے لیکن دل اس کی بات کی طرف جمتا ہے، رغبت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو نجومی سے پوچھنا حرام۔ اور اگر استہزاء کے طور پہ ہے اور اس کا کوئی مقصد موجود ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا بطلان ظاہر کرے تو ایک اچھی بات ہے، ورنہ یہ بھی ممنوع۔
تو اب ہمارے ہاں جس طرح جاتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ابھی تو کیا ہے، ابھی تو الامان والحفیظ، کہ پچھلے زمانے میں تو چلے نجومی وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھا ہوتا تھا اور وہیں بیٹھ کے وہ طوطا ووطا لے کے بیٹھا ہوتا تھا، اب تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی نجوم کی، بندر والا بندر لے کے بیٹھا ہوا، طوطے والا طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھی والا ہاتھی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اب کتے والا کتے کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ اچھا وہ دوسرے ملکوں کے اندر ہے، وہ پتہ نہیں وہ عجیب و غریب سی ایک مخلوق ہوتی ہے، وہ 8 ٹانگوں والی، وہ اس کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ساری غیب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ کل کے میچ میں کیا ہوگا، کل کون جیتے گا، کل کون ہارے گا۔ اچھا اسی طرح کچھ کارڈ کھیلنے والے ہیں، کچھ جناب میرے علم کے مطابق کرنے والے ہیں، وہ رنگ برنگی مخلوق جو ہے نا ایک وجود میں آئی ہوئی ہے، اور اکثر جھوٹے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے واضح طور پہ آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ہماری شریعت کے اندر یہ حرام ہے، ان کا بتانا بھی حرام، ان کی باتوں پر اعتماد کرنا بھی حرام۔ تو یہ جو بالکل یہ عجیب و غریب سا کام شروع ہو گیا، وہ ہاتھوں کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے، تو فلاں کو دیکھ کے، تو فلاں کو دیکھ کے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے، ان سے پوچھنا بھی شرعاً جائز نہیں، اور ان کی باتوں پر اعتقاد کرنا بھی اشد حرام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، اور خاص طور پہ یہ جو نجومی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔